تاریخ الخلفاء سے ایک جعلی روایت مرزا نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ پیش کی، لیکن اسی تاریخ الخلفاء میں چند صفحے پہلے ایک اور صحیح روایت موجود تھی، وہ مرزا نے آج تک کسی ایک ویڈیو میں بیان نہیں کی۔ کیوں بیان نہیں کی، اس کی وجہ آپ کو بعد میں سمجھ آ جائے گی۔ بریلوی دیوبندی دونوں سے چھاپ رہے ہیں، اس میں آپ سیدنا عمر بن عبدالعزیز والا چیپٹر نکالیں۔ ویسے تو آپ کو بتایا جاتا ہے اسلام کے پہلے مجدد جو ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ آگے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایسا تجدیدی کارنامہ کیا ہے؟ جی ہم وہ کارنامہ بھی بتائیں گے، تاریخ الخلفاء سے ہی بتائیں گے، اور وہ ہے بھی صحیح سند کے ساتھ، جعلی بھی نہیں ہے، لیکن مرزا نے آج تک وہ کارنامہ بیان نہیں کیا۔ انہوں نے باقاعدہ اس چیپٹر میں، عمر بن عبدالعزیز والے چیپٹر میں لکھا ہے، بنو امیہ کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے خطبات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب و شتم اور نازیبہ الفاظ کہتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سنبھالتے ہی اس کی سختی سے ممانعت فرما دی، اور اپنے گورنروں کو لکھا کہ ممالک محروسہ میں آندہ ایسا نہ ہو اور ان کی شان میں جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ان کی جگہ آندہ سے یہ الفاظ بولے جائیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90 نمبر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ ہے آپ کے سامنے تاریخ الخلفاء کی وہ روایت جو مرزا بیان کر رہا تھا کہ بنو امیہ خطبے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اس سے منع کر دیا اور اس کی جگہ یہ آیت شامل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ روایت تاریخ الخلفاء میں موجود تو ہے، لیکن یہ شروع ہوتی ہے وقال غیرہ سے، کہ کسی نے یہ بات کی ہے، مجہول آدمی ہے۔ اب مجہول جو آدمی ہو اس کے متعلق مرزا کا تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ لاپتہ ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی مرزا یہ جملہ بولتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا رشتہ دار ہو جس نے یہ روایت گھڑی ہو، تو ہم بھی مرزا کے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لاپتہ ہے، اور ہو سکتا ہے مرزا کا رشتہ دار ہو جس نے یہ روایت گھڑی ہے۔ اور تاریخ الخلفاء کی یہ جعلی روایت بیان کرتے ہوئے مرزا نے اپنی طرف سے ایک اور جھوٹ بھی شامل کر دیا، 60 سال کا لفظ بول کر۔ کئی ساری ویڈیوز میں اس نے یہ لفظ بولا ہے 60 سال کا، یہی روایت بیان کرتے ہوئے۔ تو 60 سال کا لفظ تو تاریخ الخلفاء کی اس جعلی روایت میں بھی نہیں ہے، لیکن مرزا نے جان بوجھ کر یہ لفظ بولے تاکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سالہ دور خلافت بھی اس میں شامل کیا جا سکے۔ بہرحال اب مرزا اور اس کی پوری ضروریت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور ان پر قرض ہے کہ اس روایت کی صحیح سند اہل سنت کی کسی مستند کتاب سے پیش کر دیں۔ تو جو روایت جعلی تھی تاریخ الخلفاء سے، مرزا نے کئی ساری ویڈیوز میں بار بار یہ روایت پیش کی، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس کی صحیح سند نہیں ملتی، یہ جعلی روایت ہے، یہ بات کبھی نہیں بتائی۔ لیکن اسی تاریخ الخلفاء میں چند صفحے پہلے ایک اور روایت تھی، وہ روایت مرزا نے آج تک ایک دفعہ بھی کسی ویڈیو میں بیان نہیں کی۔ وہ روایت یہ ہے کہ ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو اپنی خلافت میں کوڑے لگائے ہوں، کوئی مارا ہو، سزا دی ہو، سوائے ایک آدمی کے، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی تھی، اور انہوں نے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو 3 کوڑے لگوائے تھے۔ اس روایت کی پوری سند کئی ساری کتابوں میں موجود ہے، مثلا شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، لالکائی کی کتاب ہے جو 5ویں صدی کے ہیں، پوری سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح تاریخ دمشق میں بھی پوری سند کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ روایت موجود ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جو روایت جعلی تھی تاریخ الخلفاء میں سے مرزا نے بار بار سنائی اور کہا کہ اس مجدد نے کون سا گند صاف کیا تھا، بنو امیہ کا گند صاف کیا تھا، اور اس طرح اپنی طرف سے بھی جھوٹ شامل کیا کہ جی 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک 60 سال تک یہ کام ہوتا رہا، جمعے کے خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت ہوتی رہی، سب شتم ہوتا رہا۔ بہرحال اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کر جھوٹ شامل کر کے یہ جعلی روایت سنائی، اور ساتھ کہا کہ انہوں نے کون سا گند صاف کیا تھا، جی بنو امیہ کا گند صاف کیا تھا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہی حالات میں اسی تاریخ الخلفاء میں چند صفحے پہلے ایک صحیح روایت موجود تھی جس کی پوری سند بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ صحیح روایت مرزا نے آج تک نہیں سنائی، جبکہ صحیح روایت یہ بتا رہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دشمنان معاویہ کا گند صاف کیا تھا۔ مرزا نے یہ روایت آج تک کیوں نہیں سنائی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو کوڑے لگے تھے مرزا کو اس سے محبت ہو اور عقیدت ہو، اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے مرزا نے یہ صحیح روایت چھپا لی ہو، اور مرزا خود ہی اپنی ویڈیوز میں وعیدیں سنا رہا ہوتا ہے، جو حق چھپائے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ تو یہاں مرزا نے یہ روایت چھپا کر لعنت کا مستحق مرزا بنا ہے یا نہیں بنا، اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔